السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ اور فیصلہ کیا ہے آپ کے رب نے عبادت نہ کی جائے مگر اسی کی، اور والدین کے ساتھ اچھائی کی جائے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا دونوں، تو پھر ان سے اف بھی نہ کہا جائے اور ان کو جھڑکا نہ جائے، اور ان کے ساتھ بات کی جائے بڑے عزت والے طریقے سے، اور جھکا دو ان کے لیے اپنے بازو ہو عاجزی کے ساتھ، اور کہو اے ہمارے رب رحم فرما ان دونوں پر جس طرح کہ انہوں نے پرورش کی ہم چھوٹے تھے۔ رب تمہارا خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیکوکار ہو تو بے شک وہ لوٹنے والوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، رمضان المبارک کے آخری دن چل رہے ہیں اور رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے۔ 2 یا 3 دن اس کے بعد رمضان المبارک کے باقی رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم اور انعام اور فضل ہے، اس کی بڑی مہربانی اور عنایات ہیں۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں، اور اللہ اپنی نعمتوں کے ساتھ ہمیں نوازتا رہتا ہے۔ ہم چھوٹے ذہن کے آدمی ہیں اور محدود ذہن کے آدمی ہیں، اور ہم کسی 2-4 یا سامنے والی چیزوں کو سمجھتے ہیں اور اسی کو بس نعمتیں سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے ساتھ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی نواز رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اگر ہم انسان نہ ہوتے، کوئی اور مخلوق بنا دیا جاتا تو ہمارا کوئی بس نہیں تھا۔ اللہ نے ہماری روح کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ انسانوں کی روح ہو، اور پھر انسانوں میں سے اللہ کی ذات نے جو انسانوں میں افضل انسان ہیں، بہترین انسان ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ایمان والے ہیں،
اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ایمان والوں میں سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات میں سے نبی اور پیغمبر وہ دیے جو نبیوں اور پیغمبروں کے سردار اور ان کے امام ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، اور وہ ہمارے رسول اور پیغمبر ہیں جو نبیوں کے سردار ہیں۔ روزمرہ زندگی، اس کے اندر اتنی زیادہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ اللہ نے صحت دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ بیمار ہیں آپ ان سے پوچھیں وہ کن تکلیفوں کے اندر ہیں، دولت، مال، دنیا کا ساز و سامان، وہ کہتے ہیں کہ صحت مل جائے، یہ دنیا کا ساز و سامان جو ہے وہ سارے کا سارا ہم سے چھن جائے۔ ہم دیکھتے ہیں فلانا بڑی ٹھاٹ باٹ والا ہے، اندر جھانک کر دیکھتے ہیں تو وہ پریشانیوں والا ہے، اور ہم سے زیادہ وہ آدمی پریشانیوں والا ہے۔ یہ چیزیں دنیا کی ٹھاٹ باٹ اور دنیا کا ساز و سامان، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، مانگنی چاہیے۔ اللہ کے بندے جہاں آخرت مانگتے ہیں وہاں دنیا کی محنت بھی کرتے ہیں اور اپنے اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگتے ہیں۔ حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہ اللہ ہمارے دنیا دے دے، گاڑی دے دے، بلڈنگ دے دے، فیکٹری دے دے، دکان دے دے، اور ہمارے لیے بہت سارا یہ دنیا کا ساز و سامان دے دے۔ بس ان کا نقطہ نظر ایک ہی چیز ہے، دنیا ہے اور دنیا کا ساز و سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کو نہیں دیں گے، اللہ نے کہا کہ وہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، وہ دنیا کے لیے ہیں تو آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آخرت کے لیے نہیں، اور نہ اس کا سوال ہے، اور نہ دنیا کے اندر آخرت کے لیے کام کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جماعت کا تذکرہ کیا تو کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایسے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا بھی دے دے اور اچھی دنیا دے دے اور ہماری آخرت اچھی کر دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے یہ دوسری جماعت جو ہے ان کا تذکرہ کیا تو یہ رتبے اور فضیلت والی بات ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو صرف نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں یہ نعمتیں صرف یہ نہیں ہیں، اور بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، لیکن ان کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا اور ان کی طرف ہمارا خیال نہیں جاتا ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ آدمی سانس لیتا ہے نا، جب سانس لیتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک زندگی کی علامت ہے کہ اس آدمی میں سانس جا رہا ہے، ہوا جا رہی ہے۔ اللہ کرے وہ وقت نہ آئے جب میٹر چل رہا ہو یہ کہاں تک پہنچی ہے سانس، کہاں تک، دعائیں کریں جی اوپر جا رہی ہے جی نیچے جا رہی ہے۔ آج گھر والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور ڈاکٹروں کی محنت اور کوشش ہوتی ہے، اور کبھی آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب بہتر ہے دعا کر لو، اور کبھی آتے ہیں اور کہتے ہیں مایوسی والی بات ہے بہتر نہیں ہو رہی، ڈاؤن مزید جا رہی ہے۔ وہ سانس انسان کی وہاں پتہ چلتا ہے اس کی کیا قدر و منزلت ہے۔ فرمایا کہ ممد حیات، جو سانس اندر جاتا ہے یہ زندگی کے اضافے کا اور زندگی کا ذریعہ آتا ہے، وہ بروم آیت مفرح حیاتس، اور جب باہر آتا ہے سانس تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے فرحت ملتی ہے کہ یہ انسان زندہ ہے اور اس کی زندگی ہے، اور یہ خوشی کا مقام ہوتا ہے کہ ہمارا سانس ٹھیک ہے اور یہ انسان سانس ٹھیک لے رہا ہے۔ اور کہا کہ در ہر نفس دو نعمت موجود ہے اور بر ہر نعمت شکر واجب ہے۔ ہر سانس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 نعمتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ سانس کا جانا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے
اور جو باہر آتا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو ایک سانس دو نعمتیں، اور ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک سانس کے ساتھ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، تو 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ واجب بن جاتا ہے۔ صرف میں تھوڑی سی توجہ دلانے کے لیے اس بات کا تذکرہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا انعام کر رکھا ہے۔ ایک آدمی کہتے ہیں دنیا کا بہت بڑا مالدار، بہت بڑا رہی، اس کے کارگو جہاز تھے، ٹرک نہیں جہازوں کا مالک تھا، بحری جہاز، اس کی قیمت ہوائی جہاز سے زیادہ ہوتی، بہت بڑا جہاز اور بحری جہاز، کارگو جہازوں کا مالک تھا۔ اس کو بیماری لگ گئی۔ وہ بیماری کیا تھی کہ یہ آنکھ کا جو پردہ ہوتا ہے اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنا رکھا ہے، اور اس نظام کے اندر خرابی پیدا ہوئی، اس کا پردہ اس طرح نیچے گر گیا۔ یہ ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا۔ ہمارے بھائی جان، بڑے بھائی جان، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کو بھی یہ تکلیف ہوئی، فالج کا کوئی سلسلہ تھا، اور یہ پردہ جو ہے وہ نیچے، کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ جو اللہ کی ذات نے آنکھ کی قدرتی سیٹنگ رکھی ہے وہ سیٹنگ گھوم گئی ہے، اور یہ پردہ جو ہے اس کے اندر کمزوری آ گئی ہے، اور یہ دوائیں ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ الحمدللہ پہلے کی بنسبت فرق ہے، اللہ تعالیٰ مکمل صحت یاب فرمائے۔ تو وہ میں نے عرض کیا کہ دنیا کے سارے ڈاکٹروں سے انہوں نے علاج کرایا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ جناب والی، اگر تمہیں سودا کرنا پڑے اس بیماری کے بارے میں اور اس علاج کے بارے میں، کتنی رقم دینے کے لیے تیار ہو؟ کہنے لگا یعنی ہے کیا چیز؟ اپنی مرضی سے آنکھ کا کھولنا اور اپنی مرضی سے آنکھ کا بند کرنا۔ کہا کہ میری جتنی دولت ہے میں آدھی دولت دے دوں گا، اور اس کے بدلے میں مجھے یہ صحت مل جائے کہ میں اپنی مرضی سے آنکھ کھولوں اور اپنی مرضی کے ساتھ آنکھ کو بند کروں، یہ میرے لیے نعمت مل جائے۔ اور ہم اللہ الحمدللہ آنکھیں کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، ناک سے سونگھتے ہیں، زبان سے چکھتے ہیں، اور ہاتھ سے ہم پکڑتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، دولت بیش بہا دولت ہے، ایک بہت بڑا آدمی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے جب کھانا آتا ہے تو مجھے اس کا ٹرے یاد آ جاتا ہے، چھوٹا سا ٹرے، اس کے اندر تھوڑی سی سبزی اور کچی پکی سی، اور کہا کہ زندگی میں بس یہی کھانا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا اس کے علاوہ تمہارے لیے کھانا نہیں ہے، جب کھاؤ گے تو تمہاری زندگی کا مسئلہ بن جائے گا۔ کہا کہ میرے پاس جب کھانا آتا ہے، کچھ بھی آتا ہے، تو مجھے اس صاحب کا ٹرے یاد آ جاتا ہے کہ میں وہ ٹرے والا نہیں ہوں۔ الحمدللہ اللہ کی ذات نے ان نعمتوں کے ساتھ نوازا، اور میں کھا لوں تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں ان کو کھا سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بڑے انعامات اور بڑے کرم اور فضل ہیں دنیا کے اندر۔ جو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ان میں سے جو نعمتیں ہیں، 3 نعمتیں اس دنیا کے اندر بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ ایک میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، یہ اس دنیا کے لیے اور اس دنیا میں آنے والوں کے لیے اور اس دنیا کے اندر انہیں ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑا کرم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ اندازہ لگائیں، آپ تشریف لائے تو بہت خوش تھے، جب آپ خوش ہوتے تھے تو چہرہ کھل جاتا تھا اور حضرات صحابہ پہچان لیتے تھے آج ہمارے آقا بڑی خوشی کے ساتھ ہیں۔ پوچھا آقا بڑی خوشی کے ساتھ ہیں؟ کسی نے سوال کر لیا، جرت کر لی، کہا خوشی کیوں نہ ہو، ابھی جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تیرا کلمہ گو امتی، تیرا ماننے والا صرف ایک مرتبہ کہے گا کیا؟ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں اور میرے فرشتے، صرف اللہ تعالیٰ نے کہا میں نہیں،
کہا کہ میں اور میرے فرشتے 10 مرتبہ اس آدمی کے اوپر صلوات بھیجیں گے۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ دعا کریں گے کہ اللہ یہ بھلا بندہ، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف پڑھا، آپ ان پر 10 رحمتیں نازل کریں۔ اور اللہ تعالیٰ صلوات بھیجیں گے، یعنی کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اپنی 10 رحمتوں کو، خاص رحمتوں کو اس بندے کے اوپر نازل فرمائیں گے جو بندہ صرف ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہے گا؟ درود شریف پڑھے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس اسی پر بس نہیں ہے، کہا کہ اللہ تعالیٰ 10 گناہوں کو معاف کر دے گا کہ اس نے درود شریف پڑھا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ 10 درجے بلند کرے گا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 10 گناہ معاف ہوں گے اور 10 درجے بلند ہوں گے جو صرف ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف کی تلاوت کرے گا۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اتنا بڑا انعام اور اتنی قیمتی چیز اور اتنا نفع اور اتنا فائدہ، آدمی پھر کیا کہتے ہیں کہ جو آدمی فائدہ نہ حاصل کرے اور نفع حاصل نہ کرے تو آدمی کہتے ہو یار تینوں پتہ ہی نہیں تو کی کیتا ہے، کتنا نقصان، بڑا ہی محروم ہے تو۔ مجھے واقعہ یاد آیا، حج سے ہم فارغ ہوئے، عزیزیہ میں تھے، میں اور مولانا افضل صاحب تھے، ہم جا رہے تھے تو ایک مصری آدمی ملا، اس کے پاس گھڑی تھی اور گھڑی وہ دینا چاہتا تھا کہ یہ ظاہر کرتا تھا کہ میں بہت مجبور ہوں اور میری ضرورت ہے، آپ مجھ سے میری گھڑی خرید لیں۔ رولیکس، آپ سمجھتے ہیں رولیکس ہزاروں میں نہیں ہے، ہم بھی سمجھتے تھے رولیکس کیا چیز ہے۔ اس نے 500 یا 1000 ریال اس نے کہا، آخر وہ 200، 250، 300 ریال کے اندر آ گیا۔ ہم رولیکس کو سمجھتے تھے اور ہم ایسا سودا نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم واپس ہم نے کہا جی ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم نے نہیں خریدنی ہے۔ وہ آدمی چلا گیا، ہم آئے، دوستوں میں تذکرہ ہوا تو ایک ہمارے ساتھی جو گجرانوالا کے ہمارے، اور کہنے لگے یار تسی بھی مولوی ہی ہو، تو انہوں پتہ ہی نہیں کہ رولیکس کی چیز ہے، 1000 ریال کی سی اور رولیکس کی سی۔ میں نے کہا چوئی صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ہماری تربیت کہاں ہوئی ہے، وہ ہمیں 1 ریال کی بھی دیتا تو ہم لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہی تو وجہ تھی کہ ہمیں رولیکس کا پتہ تھا اور ہمیں یہ پتہ تھا ایسا دینے والا اپنی چیز کو نہیں دے سکتا ہے، یقیناً اس کے اندر کوئی کھوٹ ہے اور کوئی وجہ ہے اور کوئی بات ہے، ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں اس کے ساتھ یعنی بحث کرنے یا تکرار کرنے یا پوچھنے کی، پتہ ہی تو تھا، اس لیے ہم نے اس کو خریدا نہیں ہے اور ہم نے اس کے ساتھ سودا نہیں کیا ہے۔ میں کیا کہہ رہا تھا کہ جب آدمی فائدہ حاصل نہیں کرتا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی گھاٹے والا اور نقصان والا اور محروم آدمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیمتی میرے اور آپ کے لیے سرمایہ ہوں، چھوٹا سا لفظ اور 1 مرتبہ کہنا، نہ اس کے لیے وضو ہونا، نہ قبلہ رخ ہونا، نہ مسجد ہونا، نہ کھڑا ہونا، نہ ہاتھ باندھنا، جس حالت کے اندر ہو وہ چیزیں ملیں گی کہ انسان ایک نیکی کا محتاج ہوگا اور کوئی رشتہ دار ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، صرف ایک نیکی کی ضرورت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ محشر کے میدان کے اندر اپنے رشتہ داروں کو تلاش کر لو، آج وہ جن کا کھانا ان کے بغیر جو ہے کھایا نہیں جاتا اور ان کو کھانا ہضم نہیں ہوتا، میرا فلاں دوست آ جائے، میرا خامد آ جائے، میرا بیٹا آ جائے، میرا فلاں عزیز آ جائے، میرے ابا جان آ جائیں، آج اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن قرآن کہتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و یہ رشتے سارے ٹوٹ جائیں گے اور انسان کہے گا نفسہ نفسی ہوگی، مجھے نیکیاں چاہیے، آپ مجھے دے دیں۔ وہاں پر یہ پتہ چلے گا کہ دنیا میں ہم نے صرف پڑھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اس کے ساتھ 10 نیکیاں اور 100 مرتبہ پڑھا تو 1000 نیکیاں اور 1000 مرتبہ پڑھا
تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کتنی نیکیوں کے ساتھ نوازتے ہیں، وہ کتنا بڑا محروم آدمی ہے جو آقا دو جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے درود شریف کی تلاوت نہیں کرتا ہے۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے وہ رمضان المبارک ہے۔ ایک نیکی 70 گنا درجہ لے جاتی ہے اس رمضان کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک خاص رمضان تھا نا، مسجدوں کی رونق دیکھو، اور پھر الحمدللہ روزے دار بے روزوں سے والوں سے بہتر تھے، صحت کے لحاظ سے، مزاج کے لحاظ سے، خیریت کے لحاظ سے۔ روزے انسان کی صحت کا ذریعہ ہے۔ کتنے بیمار تھے، کہتے تھے ہم نے روزہ رکھنا ہے، گھر والے کہتے مفتی صاحب سے پوچھ لو، ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، مفتی صاحب سے پوچھ لو، روزہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے کہ روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، اس طرح کا مریض ہے، پھر بتانا پڑتا کہ اللہ تعالیٰ نے مریض کے بارے میں رعایت رکھی ہے، اور روزہ نہ رکھے انشاءاللہ روزے کا ثواب ملے گا آپ کے لیے، یہ مسئلہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رمضان المبارک اور اس کے روزے اتنا بڑا انعام، یہ خصوصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان دیا، اور رمضان کے اندر پھر لیلۃ القدر دی، اور پھر اس طرح فضیلتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے انسان کا والد ہے اور انسان کی والدہ محترمہ ہیں۔ دنیا کے اندر جو بڑی نعمتیں ہیں ان میں سے یہ بہت بڑی نعمت ہے انسان کے والدین، والد گرامی، اور انسان کی والدہ محترمہ۔ ایک حدیث پاک کے اندر دیکھو، ہم بڑی محنت کرتے ہیں اور بہت کوشش کرتے ہیں کس چیز کے لیے؟ رزق حلال کی صبح جاتے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں رزلٹ نہیں، نتیجہ نہیں، اور پھر اس کے بعد رات کو یعنی حساب و کتاب، پھر سال کے بعد حساب و کتاب، سر پکڑ پر بیٹھ جاتے ہیں، سال بھر کی محنت، نتیجہ جو ہے وہ جس طرح چاہیے تھا اس طرح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہمیں یہ بتا دیا، من سرّا ان یمد لہ فی عمری ویزدادہ فی رزقی فلیبر لوالدیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے میرا رزق بڑھ جائے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ چاہتا ہے کہ میری عمر کے اندر اضافہ ہو جائے، فلیبر لوالدیہ، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے تو آپ نے پڑھا آمین آمین آمین۔ بعد میں پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ نے اس طرح پڑھا ہے؟ کہا جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ وہ آدمی باؤدا، اس کے کئی معنی کیے جاتے ہیں، ایک یہ کہ وہ بڑے نقصان والا ہے، بڑا گھاٹا کیا اس نے، بڑا ہی محروم ہو گیا اللہ کی مہربانی اور رحمت سے۔ وہ آدمی جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو زندگی کے اندر پایا، بڑھاپے میں تھے، اور ان کی خدمت کے ساتھ اس نے جنت کو حاصل نہیں کیا ہے۔ جنت کا آسان ترین راستہ، جنت کے حصول اور اللہ کی رضا کے حصول کا آسان ترین راستہ انسان کے والدین تھے، بوڑھے تھے دونوں، اور یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا تھا لیکن قدر نہیں کی، ان کی خدمت نہیں کی، اور اس خدمت کے ساتھ اس نے جنت کو حاصل نہیں کیا۔ یہ آدمی بڑا گھاٹے والا اور یہ بڑا نقصان والا اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت سے بہت دوری والا آدمی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاعت اللہ طاعت الوالد، والد کی اطاعت کرنا اس طرح ہے جس طرح کہ اپنے اللہ کی اطاعت کرنا ہے، کیونکہ والد کی اطاعت اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے والدین و بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرو اور نیکی کرو۔
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی 3 نعمتیں ہیں۔ کون سی؟ انسان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو کہا، جبرائیل نے کہا کہ وہ آدمی بڑا ہی محروم ہے جس نے رمضان المبارک کو پایا اور مبارک مہینہ تھا، اور اس کی وجہ سے اپنے گناہوں کو اس نے معاف نہیں کرایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ بڑا محروم آدمی ہے اللہ کی مہربانیوں اور رحمتوں سے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنا اور آپ کے لیے درود شریف کا ورد نہیں کیا ہے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں سے جنہوں نے استفادہ حاصل نہیں کیا وہ اللہ کی مہربانی سے اور اللہ کی رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم سے محروم ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے کہا، اور گویا کہ یہ یوں کہہ لو یہ ایک بددعائیہ جملہ بھی ہے، یہ بتایا نہیں جا رہا اور کہا جا رہا ہے اس طرح اللہ کر دے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ حکم یہ دیا گیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ ترجمے میں تھوڑا سا غور کر لے، تشریح کا وقت نہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا فیصلہ ہے ان کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھائی کی جائے، احسان کیا جائے۔ نیکی کا، نیکی ہوتی ہے اور اس کا سب سے اعلیٰ درجہ جو نیکیوں کا ہے اس کو احسان کہا جاتا ہے، نیکی نہیں، اعلیٰ طریقے اور درجے کی جو نیکی ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ کرنی ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، فلا تقل لہما اف، اپنے والدین کو اف نہیں کہنا ہے۔ غور کرو ذرا، تشریح کے بغیر صرف آپ کو ترجمہ سنا رہا ہوں۔ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کی ذات نے یہ کہا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ان سے اف نہیں کہنا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ اور ان کے احترام کے ساتھ بات کرنی ہے۔ یہ 3 باتیں کہیں، اف نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں، اور باوقار اور عزت کے ساتھ ان سے بات کرنی ہے۔ اور یہ تو تعلق تھا گفتگو کا، اب ان کے ساتھ رہنا کس طرح ہے؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے آکڑنا نہیں ہے، اپنے بازو کو ان کے اوپر شفقت کرتے ہوئے اور مہربانی کرتے ہوئے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا دینا، اس طرح عزتی کے ساتھ ہو جانا ہے۔ اور پھر ان کے لیے موجود ہیں، یہ دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ ان کی اے اللہ جس طرح میری انہوں نے پرورش کی ہے، ان بوسیدہ ہڈیوں پر اور ان بوڑھوں پر اے اللہ اپنی رحمتوں کو نازل کیجئے۔ قرآن مجید نے ان آیات مبارکہ سورۃ بنی اسرائیل 15واں پارہ 3 رکوع، اس کی یہ ابتدائی آیات بڑا غور اور بڑا فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ صحت کے ساتھ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، جو دنیا سے پردہ کر گئے اللہ ان کی قبروں کو منور کر دے۔ اگر دنیا میں ذرا جھانک کر دیکھیں نافرمانی ہو گئی اور دنیا سے جا چکے، اب ان کو راضی نہیں کیا جا سکتا، تو اب کیا ہے؟ ان کے لیے قرآن کی تلاوت کرو، ان کے لیے ہر روز ایک چیز متعین کر لو کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ سورۃ اخلاص ہے، 3 دفعہ پڑھیں تو قرآن مجید پورے کا ثواب ہے، 12 دفعہ پڑھیں تو 4 قرآن مجید کا ثواب ہے۔ جو بیٹا اللہ نے مال دیا ہے تو ان کے نام پر رمضان آیا، کوئی غریب آیا، کوئی موقع آیا، ان کے نام پر کچھ خیرات کرتے رہو، اور حج عمرہ موقع ملے تو ان کے نام کا طواف کرو، عمرہ کرو، حج کرو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، ان کے لیے زندہ ہیں تب، دنیا سے جا چکے تب۔ میں امید کرتا ہوں کل قیامت میں آپ نے سر جھکایا ہوا ہوگا جب رشتہ داروں سے وہاں ملاقات کا سلسلہ ہوگا۔ میں نے تو ابا کا بڑا دل دکھایا تھا اور امی کو میں نے بڑی تکلیف دی تھی، لیکن جب سامنے ہوگا تو وہ اس طرح استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے کہ بیٹا تیرے ہدیے
سورت اخلاص کی شکل کے اندر ہے، بیٹا تیرے ہدیے قرآن کے پاڑے کی شکل کے اندر ہے، اللہ تیرے ہدیے صدقہ اور خیرات کی شکل کے اندر، اے اللہ تیرے ہدیے میرے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی شکل کے اندر مجھے تیرے وہ ہدیے ملتے رہیں، آج میں تجھ سے خوش ہوں، مجھے یقین ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بچوں کی جو تکلیف ہے اور انہوں نے جو والدین کو تکلیف دی، اللہ تعالیٰ اس نیکی کے ساتھ ان کا اللہ تعالیٰ بدلہ عنایت فرمائیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار بنائے۔ رمضان میں جو اچھے کام شروع کیے اللہ استقامت نصیب فرمائے، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ عید الفطر کی نماز انشاءاللہ تعالیٰ اسٹیڈیم میں 8 بجے ادا ہوگی، صبح 8 بجے اسٹیڈیم میں انشاءاللہ تعالیٰ عید کی نماز ادا ہوگی۔ موسم خراب ہوا تو پھر مسجد کے اندر نماز عید ادا ہوگی۔ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ایک رکا دیا صدقہ فطر کے بارے میں، بہت سارے سوالات ہیں، کسی دن ہم درس میں ان ساروں کا تذکرہ کریں گے۔ موٹی سی بات یہ ہے کہ نصف سا 4 چیزوں کا صدقہ فطر ہے، گندم، جو، کھجور، کشمش، ان 4 چیزوں کا۔ گندم تقریباً 2.25 سیر ہے، نصف سا یہ ایک پیمانہ تھا، سا آدھا سا یہ تقریباً 2.25 سیر ہے یہ گندم کا، اور ہم 2 سیر کہہ دیتے ہیں اور 100 روپیہ کلو لگا لیتے ہیں۔ گندم میرا خیال ہے ایسا ہی ہے، اس سے کم ہی ہوگی، تو 200 روپیہ فی کس بنتا ہے، اور اگر کوئی جو لگائے تو اس کے حساب سے پتہ کر لے، لیکن وہ 4 سے وہ پورا سا ہے، جو کا پورا سا، کھجوروں کا پورا سا، کشمش کا پورا سا، وہ تقریباً 3.5 کلو 4 کلو کے قریب بنتا ہے۔ اس حساب سے اپنی طرف سے، چھوٹے بچوں کی طرف سے، جوان بچوں کی طرف سے ادا کریں تو ان کو بتا دیں۔ صدقہ فطر عید کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں اور آج رمضان کے اندر بھی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ صدقہ فطر اس کو دیں گے جو غریب آدمی ہیں، جن کو زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ فطر ان کو دیں گے۔ صدقہ فطر کون ادا کرے؟ 200 روپیہ یار سارے ہی ادا کرو۔ گھر میں 4 فرد ہوں گے، 800 ہو جائے گا، 1000 روپیہ ہو جائے گا۔ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ان کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ ان تفصیلات میں باقی کوئی چھوٹی موٹی اور باتیں تھیں علمی، انشاءاللہ اس کا کسی درس میں تذکرہ ہوگا۔ اللہ ہمارے مریضوں کو صحت دے دے، فوت شدگان کی مغفرت فرمائے۔ یہ برکات رمضان کی اللہ ہمیشہ پورا سال اللہ تعالی ہمارے لیے شامل حال رکھے، مجھے اور آپ کو، بزرگوں، جوانوں، بچوں سمیت، بہن بھائیوں سمیت آئندہ رمضان بھی اللہ تعالی نصیب فرما۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي كرم الله وجهه وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وزينب وأم كلثوم ورقية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. جمعے کے مواقع بہت سارے احباب دعا کے لیے کہتے رہے. جب ایک اجتماعی دعا ہوتی ہے سارے دوست احباب سارے رشتہ دار سارے عزیز و اقربا سارے مسجد میں موجود ساتھی نام نہ بھی لیں تو ان کی دعا کا تذکرہ ہو جاتا ہے. کچھ حضرات کی خواہش ہوتی ہے اب وہ حافظہ بھی نہیں رہا کہ ساری باتیں یا سارے نام یاد رہیں. اگر کسی کا نام نہ لے سکے تو یہ سمجھے کہ ہماری عمر اور حافظہ اس کا فرق ہے، وگرنہ ہمارے دل و دماغ کے اندر سارے ساتھی سارے دوست سارے احباب موجود ہیں. ایک ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں اور بہت سارے دوست قیمتی ہیں، بڑے علم والے ہیں. فکری لحاظ سے ان کے کوئی مسئلہ بن گیا، اللہ ان کی فکر کو اور سوچ کو درست فرما دے اور اللہ تعالیٰ ان کو عافیت اور خیریت نارمل زندگی اور اچھی زندگی بڑے کام کر رہے ہیں، اللہ ان سے کام لے لے اور زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے بھائی فیصل صاحب ہیں، انہوں نے کہا والدہ کا اللہ ان کی والدوں کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، والد گرامی کو صحت کے ساتھ زندگی میں برکت فرمائے. ایک ہمارے دوست ہیں خرم یعقوب جنجوہ صاحب، بڑے پیارے ساتھی ہیں. رمضان ہی میں یعنی چند سال پہلے ان کے والد گرامی کا انتقال ہوا تھا. 3 نسلیں بلکہ 4 کہہ رہے ہیں. ان کے بچے بھی ہمارے دوست ہیں. ان کے والد گرامی کے ساتھ بڑا تعلق تھا یعقوب جنجوہ صاحب، اور پھر ان کے والد گرامی کے ساتھ بھی بڑا تعلق تھا. یہ 4 پشتوں سے میرا ان کے ساتھ خاندانی تعلق. وہ بھی کہتے رہتے ہیں ان کے والد گرامی خرم صاحب کے یعقوب جنجوہ صاحب، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے. ان کے بچے ہیں، کوئی باہر ہیں، کوئی ادھر کوئی تعلیم کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ ان بھائی خرم کو اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب فرمائے. اور بھی ایسے ڈاکٹر حضرات ہیں بڑا پیار کرتے ہیں، ہم ان کو ہر وقت تنگ کرتے ہیں. جب چاہیں میسج کے دعائی لے لیتے ہیں، جب چاہیں کسی آدمی کو بھیج کر نسخہ لے لیتے ہیں، اور جب چاہیں میرا نام لے کر. نام کیا لینا ہے ان ڈاکٹروں کا، سارے ہسپتال والے سارے ڈاکٹر اس طرح ہیں. اللہ تعالیٰ ان ڈاکٹر حضرات کو فاضل والے ہوں تب، گوندل والے ہوں تب، یا ڈاکٹر شفیق صاحب ہیں تب، اللہ سب کو ساری خوشیاں نصیب فرمائے. اور ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا. کتنے چہرے کتنے بزرگ ہیں اس طرح. آفت شریف الحسن صاحب، کتنے چہرے ہمارے سامنے. حاجی خوشی محمد صاحب، اور پھر شیخ عبدالغفور صاحب، خواجہ فیض الحسن صاحب، پھر خواجہ طاہر عرف بلو صاحب. کتنے پیارے لوگ اور کتنے محسن لوگ اور کتنے بزرگ لوگ. ان کے چہرے ہمارے سامنے ہیں، کسی وقت نام ذہن میں نہیں آتا. اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دی.
ہمارے جتنے ساتھی ہیں ان کے والدین دوست احباب، اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ کئی ہمارے بیچارے وقت تو ہر ایک کا ہے، لیکن بعض کے بارے میں ذہن میں آتا ہے یہ وقت سے پہلے چلے گئے۔ کیا مطلب؟ بچے ابھی سمجھدار نہیں ہوئے تھے، یعنی شادیوں والے، تعلیم میں تھے، ہمارے سامنے چہرے، نام نہیں لیں گے، بیچاروں بچوں کا دل دکھے گا۔ ان کے جانے کے بعد ان کا رشتہ اللہ کے گھر سے ٹوٹ گیا ہے یا کمزور ہو گیا ہے۔ میں ان بچوں سے درخواست کروں گا، خدا کے لیے آپ کے ابا خوش ہوں گے، آپ نماز پڑھیں گے، مسجد سے اپنے کو جوڑو اور مسجد کے ساتھ تعلق مضبوط کرو اور نمازوں کو ادا کرو، اس سے تمہارے ابا کو راحت ملے گی۔ تم ہر نماز میں کہو گے رب اغفر لی ولوالدیّ، تو ابا کو نہیں پتہ یہ دعائیں ایسے ہی ہیں، اگر ان کا فائدہ نہیں ہے تو اللہ کے حبیب نے جو حکم دیا یقیناً فائدہ ہے جو اولاد اپنے ابا کے لیے دعا کرتی ہے۔ میری درخواست ہے ان بچوں سے، اللہ کے گھر سے اپنا رشتہ جو ہے وہ مضبوط کرو۔ اللہ تعالی ہمارا یہ جمعہ، ہمارا رمضان قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہماری محفل کو قبول فرما۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو ہمارے محسن ہیں، ہم رمضان کے اندر زبان سے تذکرہ نہ کر سکے، اے اللہ اب آپ کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں۔ جنہوں نے ہم کو افطاری کرائی، جنہوں نے ہمارے لیے سحری کا انتظام کیا، ہمارے لیے ساری چیزوں کا انتظام اور مہیا کیا، اے اللہ ان کو آپ بہترین جزا اور ان کو بدلہ نصیب فرمائے۔ ان کے دلوں میں کوئی خواہش ہے دنیا اور آخرت کی، اے اللہ ان کی اچھی خواہش کو پورا فرما دیجیے۔ ہماری دعائیں ان کے حق کے اندر اے اللہ قبول اور منظور فرما۔ ہمارے بہن بھائی جہاں ہیں، پاکستان یا باہر، بچے جہاں ہیں، اے اللہ ان کو اپنی اور بچوں کی خوشیاں نصیب فرمائی۔ اے اللہ ان کو ہر پریشانی اور حادثے سے بچا لینا۔ جو فوت شدگان والدین، بہن بھائی، مسجد کے بزرگ، بانی، عزیز و اقربا، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ نام کے ساتھ درخواست ہے، خواجہ طاہر عرف بلو، اے اللہ اس کی قبر کو منور فرما، اے اللہ اس کے بچوں کو خوشیاں نصیب فرما، اس کی اہلیہ کو خوشیاں نصیب فرما، بچوں کو دنیا میں اے اللہ کامیاب فرما، آخرت کے اندر اے اللہ ہر طرح کے معاملات درست فرما دینا۔ جتنے بھی ہمارے دوست احباب دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ ان کے پسماندگان بچوں کو اے اللہ ان کے لیے، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے ساتھ نوازیے۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے۔ وطن عزیز پر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ تخریب کاروں اور اس کے دشمنوں کو ناکام فرما، اس کے خیر خواہوں کو اے اللہ کامیاب فرما۔ ہر صوبے، شہر اور بستی کی اے اللہ حفاظت فرما دیجیے، حالات کو بہتر اور اچھا فرما دیجیے۔ ہماری دعاؤں کو اے اللہ قبول اور منظور فرما لیجیے۔ پھر عرض کرتے ہیں مسجد میں جتنے ساتھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جو دل کے اندر خواہش ہے، دلوں کو بھید جاننے والے، جو جائز خواہشیں ہیں اللہ ان کو پورا فرما دی، مرادیں ہیں پورا فرما دی۔ اس دنیا میں رہنے کے لیے دنیا کی ضرورت ہے، اللہ دروازے کھول دیجئے، بندشوں کو دور فرما دیجئے، طیب حلال پاکیزہ رزق کا انتظام فرما دیجئے۔ شادیوں کے معاملات ہیں اللہ آپ کے پاس ہیں، اے اللہ بہتر جوڑ کا انتظام فرمائیے، خوشیوں کا انتظام فرمائیے، جھگڑوں اور نفرتوں کا خاتمہ فرما۔ بچیاں بڑا تذکرہ کرتی ہیں دعا کے لیے امتحان میں، اللہ ان کو دنیا اور آخرت کے امتحان میں کامیاب فرمائی۔ بچے بچیاں امتحان چل رہے ہیں یا بعد میں آنے والے ہیں، اللہ سب کو اعلیٰ نمبروں کے ساتھ کامیابیاں نصیب فرمائی۔ ہماری دعاؤں کو اللہ قبول فرما، اللہ ہر طرح کرم اور فضل فرما دیجیے، ہر طرح مہربانی فرما دیجیے۔ جو بھی ذہنوں کے اندر باتیں چلتی ہیں سکون دے دیے، اللہ اطمینان دے دیجیے، خوشیوں کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ اللہ زندگی نصیب فرما دیجیے۔ رمضان میں جو اعمال اچھے شروع کیے اللہ استقامت نصیب فرما دینا، اللہ پختہ کار نمازی بنا دیجیے، اپنے گھر سے جوڑ دیجیے، اللہ ہر طرح کرم اور فضل فرما دیجیے۔ ہمارے دل کو اس طرح صاف کر دیجیے جس طرح کہ شیشہ صاف ہوتا ہے، کسی کے بارے میں بغض، اناد، دشمنی، ناراضگی باقی نہ رہے۔ جو ہمارے عزیز و اقربا دوست احباب ہیں اللہ ان کے لیے بھی یہ چیزیں دے دیجیے، عنایت فرما دیجیے۔
ہماری دعاؤں کو قبول فرما، کرم فرما دے۔ ربنا تقبل، پھر عرض کرتے ہیں جو ہمارے دوست اور محسنین ہمیں دعاؤں کے لیے پورا رمضان کہتے رہے، مائیں بہنیں بیٹیاں کہتی رہی اور کہتے رہے کہ ہمارا نام لے کر، ہمارے بچوں کا نام لے کر دعا کریں۔ امریکہ میں ہماری ایک بہن ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی ان کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ ہمارے دوست احباب جہاں بھی ہیں، جن ملکوں کے اندر ہیں، مسجد میں، مسجد کے پڑوس میں بہت سارے ہیں ایسے ساتھی جو ان کے عزیز و اقربا باہر ہیں، نام کے ساتھ اے اللہ سہیل بٹ صاحب ان کے بھائی ہیں، بیچارے بیمار ہو گئے، اللہ ان کو اور دیگر جتنے لوگ ہیں، احمد، انس، یا اللہ ان کے بھائی علی، جو اڑوس پڑوس کے اندر ہیں، اللہ سب کے لیے خوشیوں کا انتظام فرمائی، سب کی پر مرسل بھائی، اللہ سب کے لیے ساری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، حمزہ اس کے بچے، اللہ ان کو خوشیاں نصیب فرمائی، عثمان، سفیان، اللہ خوشیاں نصیب فرمائیے، ہماری دعائیں ان کے حق کے اندر قبول فرما لیجیے، اے اللہ ہم پر کرم فرما اور فضل فرما، عافیت فرما اور خیریت فرما دے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا